السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ریئل ہارر سٹوریز کی ایپیسوڈ 8 میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ لوگ جہاں بھی ہوں بالکل خوش ہوں اور ہمیشہ تندرست و توانا رہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نیریٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی ہارر ایکسپیرینس یا کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ ہوئی ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے۔ تو چلیے مزید وقت ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیکن ہاں دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجئے اور برابر میں ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن وقت پر مل جائے۔ دوستو، آج جو ہمارے پاس ہارر سٹوری آئی ہیں وہ ہماری ایک بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ یہ واقعہ پچھلے سال کا ہے۔ پچھلے سال جب برف باری کے دن تھے تو میں نے اور میرے دوستوں نے مل کر مری جانے کا پروگرام بنایا۔ ہم تمام دوست کئی دفعہ مری جا چکے ہیں اور ہم مل کر کافی انجوائے کیا کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جب ہم گئے تو ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے کہ ہم میں سے ایک فرینڈ کے والد کا ایک اپارٹمنٹ مری میں ہوا کرتا تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ ہم اکثر مری جب جایا کرتے تھے تو ہم اسی اپارٹمنٹ میں رہا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ اکثر کافی واقعات اس گھر میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہوا وہ بالکل ناقابل فراموش ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ جب ہم مری پہنچے ہم لوگ کافی تھک چکے تھے۔ ہم نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور ہم لوگ پھر باہر کھانا کھانے چلے گئے۔ ہم نے کھانا کھایا اور کافی شغل وغیرہ کیا اور پھر ہم لوگ رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب اپارٹمنٹ میں واپس آ گئے۔ چونکہ یہ ٹرپ ہمارا کافی عرصے بعد ہو رہا تھا اس لیے تمام لوگ کافی ایکسائٹیڈ تھے۔ اور دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے ان ٹرپس وغیرہ میں نیند تو آیا ہی نہیں کرتی۔ بہرحال ہم لوگ کھانا کھا کر واپس آئے، رات کے 2 بج چکے تھے۔ ہم نے اپنا بستر وغیرہ سیٹ کیا اور سب لوگ باتیں کرنے بیٹھ گئے۔ رات کا وقت تھا اور ہم تمام دوست جنات کے واقعات کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال ہم نے کافی دیر گفتگو وغیرہ کی اور پھر اس کے تقریباً 4 بجے کے قریب ہم تمام دوست سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کو تمام دوست جب سو گئے تو میرے پاؤں میں کافی درد ہو رہا تھا۔ ایک تو سفر کی تھکاوٹ کی وجہ تھی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میں جو جوتے پہن کر گئی تھی وہ پاؤں میں کافی چبھ رہے تھے اور ان کی وجہ سے کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ دیر میں تکلیف سے جاگتی رہی اور اس کے کچھ دیر بعد کچھ ایسا ہوا کہ میرے پاؤں پر کوئی بھاری سی چیز آ کر بیٹھ گئی اور اس کی گرمائش سے میری ٹانگوں کو بہت سکون ملا اور وہ سو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری کوئی دوست وغیرہ ہوگی اور اس کی وجہ سے میری ٹانگوں کو آرام آ رہا تھا۔ بہرحال جب ہم صبح سو کر اٹھے ہم لوگ دوبارہ باہر شغل وغیرہ لگانے کے لیے چلے گئے۔ میں نے اپنی دوستوں سے پوچھا کہ رات کو تم لوگوں میں سے کون میری ٹانگوں پر بیٹھا تھا؟ وہ سب مجھ پر ہنسنے لگی اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوں تمہاری ٹانگوں پر رات کو بیٹھیں گے، اور ان سب نے اس بات سے انکار کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب آپس میں ملی ہوئی ہیں اور مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ بہرحال ہم نے پورا دن انجوائے کیا اور رات کو واپس اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئے۔ اس رات بھی وہی معاملہ ہوا، ہم تمام دوست سونے کے لیے لیٹی اور پھر سے میری ٹانگوں پر آ کر کوئی بھاری سی چیز بیٹھ گئی۔ اس پر وزن کافی زیادہ تھا۔ میں نے جب اٹھ کر نیچے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں دیکھا تو وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں کافی زیادہ ڈر گئی۔ میں نے ایک دم شور مچانا شروع کر دیا۔ میری تمام دوستیں جاگیں، انہوں نے کمرے کی لائٹس وغیرہ لگائیں اور مجھ سے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی، انہوں نے مجھے کافی تسلی وغیرہ دی، لیکن میری حالت کافی غیر تھی اور میرا دل کی دھڑکن کافی زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ اور چونکہ اس اپارٹمنٹ میں ہمارے ساتھ پہلے بھی کافی واقعات رونما ہو چکے تھے اس لیے ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس رات جب میں نے اس کو آنکھوں سے دیکھا تو میں کافی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اور اس کی اگلی صبح ہم لوگوں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور ہم وہاں سے چلے گئے۔ اگلی سٹوری ہماری ایک سبسکرائبر نے ہمیں سینڈ کی ہے، تو چلیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارا گھر 3 منزلہ ہوا کرتا تھا اور ہمارے گھر کی تیسری منزل پر میرے بہن بھائی آپس میں کھیلا کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ وہ کھیلا کرتے تھے اور میں اپنے موبائل فون میں بزی رہتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ گرمی کی چھٹیوں کے دن تھے اور اسی طرح میرے بہن بھائی چھت پر کھیل رہے تھے اور میں اپنا فون استعمال کر رہی تھی۔ دوستوں، میں یہ بتا دوں کہ میں چھت کی سیڑھیوں میں بیٹھا کرتی تھی، مطلب کہ تیسرے پورشن کی جو سیڑھیاں تھیں
اس میں بیٹھ کر موبائل یوز کیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں کے کھیلنے کی آوازیں صاف صاف آ رہی تھیں اور اچانک ان کی آوازیں بالکل بند ہو گئیں اور بالکل خاموشی ہو گئی اور ایسا سناٹا چھا گیا جیسے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے سوچا کہ بچے ہیں، کہیں کھیل رہے ہوں گے اور کہیں چھپ چھپا گئے ہوں گے، اور میں اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گئی۔ میرے موبائل فون میں کافی ضروری کام کر رہی تھی، اس لیے میں نے اس بات پر توجہ ہی نہیں دی اور اپنے موبائل فون میں مصروف ہو گئی۔ میں اپنے موبائل فون میں بزی تھی اور مجھے اچانک اپنے موبائل فون کی اسکرین کے ریفلیکشن میں ایک بلیک سا ریفلیکشن دکھائی دیا اور وہ ریفلیکشن مانو میرے قریب ہی آ رہا تھا۔ میں اچانک ڈر گئی اور میں نے ایک دم پیچھے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ خیر میں نے وہاں بیٹھنے کی زحمت نہ کی کیونکہ میں ڈر چکی تھی اور میں نے سوچا کہ اس میں مزید رسک نہیں لینا چاہیے اور میں سیڑھیوں سے نیچے آ گئی۔ جب میں نیچے آئی تو میں نے کمرے میں کیا دیکھا کہ میرے بہن بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم سب نیچے کب آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اوپر گئے ہی نہیں تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت تعجب کی تھی۔ پہلے تو میں نے ان کی بات کا یقین ہی نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے سب نے اس بات کا اقرار کیا تو میں نے مان لیا اور میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں سوچنے لگی کہ آخر یہ لوگ یہاں ہیں تو پھر چھت پر کون تھا اور وہاں پر کس کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ تمام باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں اور میرا دماغ مانو خراب ہی ہوئے جا رہا تھا اور اس دن کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ہماری اگلی سٹوری ہمارے ایک بھائی نے ہمیں سینڈ کی ہے جن کا نام عبدالرحمن ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میں جب مسجد میں پہنچا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں بالکل بھی لوگ نہیں ہیں اور مسجد بالکل خالی ہے۔ یہ بات میرے لیے کافی حیرت کی تھی کیونکہ فجر کی نماز کا وقت تھا اور مسجد کو اتنا خالی میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں اپنی نماز کے لیے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہو گیا ہو۔ صرف یہی نہیں، اس کے بعد مجھے یوں بھی محسوس ہوا جیسے بہت سارے لوگ آ کر میرے پیچھے کھڑے ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی آنکھ کے کنارے سے کچھ یہ دیکھا کہ بہت ساری روشنی میرے پیچھے جگمگا رہی ہے اور اس روشنی کی شدت کافی زیادہ تیز ہے۔ میں نے اپنی نماز ادا کی اور جیسے ہی میری نماز ختم ہوئی میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور میں نے پایا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں وہاں بالکل اکیلا تھا اور وہاں کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں تھی۔ خیر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنی نماز مکمل کر کے فوراً سے گھر آ گیا۔ اسی دن کی بات ہے، شام کا تقریباً وقت تھا۔ میں کسی کام سے اپنے گھر سے جب نکلا تو مجھے اپنا ایک دوست باہر ملا۔ اس سے میں نے کافی دیر باتیں وغیرہ کی اور پھر اس نے مجھے کچھ ایسا کہا جس سے میں کافی ڈر گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج صبح جب میں مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا تو میں نے مسجد میں دیکھا کہ وہاں بہت زیادہ رونق ہے اور بہت سارے مرد سفید لباس میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کیونکہ صبح جب میں مسجد میں نماز کے لیے گیا تھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور میں سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کیا بات تھی۔ خیر میں نے اپنے دوست کو کچھ نہیں بتایا اور میں ڈرتا ہوا واپس گھر آ گیا۔ تو دوستو، اگر آج کی سٹوریز آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی بالکل مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔